الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي وجود في الجود نازلين الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف بسلامتي. أزددت إليه التعجيل علماء الكرام مراجعين صفدر، آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، ایام عزائے حسینی ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے گفتگو کروں، مائک والے سے گزارش ہے کہ آواز تھوڑی کم کر دیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خداوند متعال نے
لوگوں کی ہدایت کے لیے جب سے اس روئے زمین پر صاحبان عقل و شعور کو بھیجا، پیدا کیا، اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ آواز کم کر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات کیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ 15 20 25 منٹ میں جو کچھ بیان کیا جائے ہمیں بھی لطف ہو اور آپ کو سنتے ہوئے بھی لطف ہو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ خدا نے جب سے روئے زمین پر اپنی مخلوق بھیجی، خلق کیا، اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ اما ظاہر مشہور او غائب مذکور، یا اللہ کی حجت ظاہر ہے، مشہور ہے، یا پھر اللہ کی حجت غائب ہے، مذکور ہے، پوشیدہ ہے، لیکن حجت خدا روئے زمین پر ہے۔ رسول اللہ کے دور میں اگر آپ جائیں دور رسول اللہ کو پڑھیں، صدر اسلام کو پڑھیں، صدر اسلام کے بعد اگر میجر کوئی اختلاف ہوا تو وہ مسئلہ یہ امامت و خلافت پہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میرا عنوان سخن کیا ہوگا ان 5 مجالسوں میں۔ مسئلہ امامت کی حساسیت، رسول اللہ کے بعد جو کچھ بڑا اختلاف ہوا وہ مسئلہ امامت و خلافت کو لے کے ہوا۔ 2 گروہ تقسیم ہوئے، ایک نے علی بن ابی طالب جو کہ منصوص من اللہ امام تھے، جنہیں اللہ نے رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ چنا تھا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے علی بن ابی طالب کے دامن کو تھاما۔ دوسرا گروہ وہ کہ جس کا عقیدہ اور جس کا بلیف یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی کو امام اور کسی کو جانشین یا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور خلیفہ کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ہم رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑتے ہیں، پہلے امت کے لیے کسی خلیفہ کو متعین کرتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور گفتگو آپ حضرات کے سامنے نہ کروں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک بہترین اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس فرش اعضاء پہ لے کے آتے ہیں، تو لہٰذا میرا فرض یہ ہے کہ میں معارف اہل بیت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ ظاہر سی بات ہے، ممبر یعنی قرآن و حدیث سے گفتگو کی جائے۔ جسے اخبار سننے ہوں وہ نیوز چینل چلا کے گھر پہ بیٹھ کے دیکھے، جسے حالات حاضرہ پتہ کرنے ہوں تو وہ خطبات جمعہ میں تشریف لائے، یا پھر چھوٹے چھوٹے کانفرنس رکھے جائیں جن میں حالات حاضرہ پہ گفتگو ہو۔ لیکن جب مجلس کا کوئی عنوان ہوتا ہے تو اس کا مقصد اور اس کا مواد قرآن و حدیث کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ مولا نے ایک صاحب کو بلایا، چھٹے امام نے ایک صاحب کو بلایا، حضرت نے فرمایا اتجلسون، کیا تم اپنے گھروں میں ہماری حدیثوں پہ گفتگو کرتے ہو؟ کیا تم ان مجلسوں کا مواد ہماری حدیثوں کو قرار دیتے ہو؟ کہ جی مولا۔ اب جب انہوں نے مجلس برپا کرنے کا اقرار کر لیا
اور اس مجلس کا عنوان اور اس مجلس کا مواد قرآن و حدیث کا اقرار کر لیا، پھر حضرت نے فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، میں جعفر صادق خواہش یہ رکھتا ہوں کہ تمہاری ان مجلسوں میں آ کے شرکت کروں، میری خواہش یہ ہے کہ تمہاری ان مجلسوں میں آ کے شرکت کروں۔ پھر حضرت نے یہاں سے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، ظاہر سی بات ہے اہل عزا تشریف فرما ہے، اہل بیت اطہار سے عشق کرنے والے لوگ تشریف فرما ہے، محبت حسین دلوں میں ایک آگ کی طرح روشن ہے کہ جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اب ان کے لیے یہ روایت کا دوسرا فقرہ بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت نے فرمایا ظاہر سی بات ہے آپ ماشاءاللہ سے یہاں کا ویدر بہت اچھا ہے، لیکن ابھی میں نارتھ انڈیا سے آ رہا ہوں، ساؤتھ میں ماشاءاللہ سے ویدر تقریباً ٹھیک ٹھاک ہے، بنگلور کا بھی ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ہمارے یو پی میں آپ جائیں تو ان دنوں شدید گرمی ہے، ظاہر سی بات ہے تو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو پسینہ بھی نکلتا ہے۔ حضرت نے اس پسینے کا خیال کیا، کیا تم مجلسیں برپا کر دو؟ جی مولا، انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، میری خواہش یہ ہے کہ تمہاری ان بعض مجلسوں میں میں آ کے شرکت کروں۔ دوسرا جملہ حضرت واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم، خدا کی قسم تمہارے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے میں جعفر صادق تمہارے اس پسینے کو پسند کرتا ہوں، ہمیں تمہارا وہ بدن سے نکلا ہوا پسینہ پسند ہے۔ مولا نے مجلسوں کا مواد اور مجلسوں کا نصاب کیا بیان کیا؟ قرآن و اہل بیت سے گفتگو ہو اور ہمارے فضائل و مصائب بیان کیے جائیں، یہ مجلسوں کا مواد۔ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بحث جسے بحث امامت کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو مقدماتی گفتگو ہوگی، آئندہ کی 4 مجالس اسی گفتگو پہ انشاءاللہ موقوف ہوں گی۔ آج کی ہماری اس گفتگو کو اگر بچے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں بچوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ امام کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، امام کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا منصب امامت بہت عظیم ہے، منصب نبوت بہت عظیم ہے، منصب امامت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میں منصب امامت کی اہمیت کے لیے، امامت و ولایت کی اہمیت کے لیے 2-4 قرآن مجید کی آیتیں بیان کرتا چلوں تاکہ احساس ہو جائے کہ جس عنوان پہ گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ عنوان اسلام کا سب سے اہم رکن اور اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ منصب امامت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ میں غور فرمائیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو کچھ چیزوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے۔ جناب ابراہیم کون تھے؟ بھائی آلریڈی نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے۔ نبوت کے ہونے کے باوجود خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی ابراہیم کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم کیونکہ اب تم کامیاب ہو گئے ہو لہٰذا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائے دیتے ہیں۔ بھئی نبوت جناب ابراہیم کے پاس تھی، منصب امامت کو سمجھنے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مقام امامت مقام نبوت سے بلند و بالا ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس نبوت تھی، خدا نے فرمایا ہم نے تمہارا امتحان لیا، جب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم نے خواہش کی کہ پروردگارہ ہماری ذریت کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ خداوند متعال نے 2 ٹوک جواب دیا جناب ابراہیم کو، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ جو عہدہ امامت ہے یہ ظالمین کی قسمت میں کبھی نہیں آئے۔ اب ذرا تصور کریں، خداوند متعال نے اس عہدہ امامت کو ظالمین سے جدا رکھا ہے،
جس نے ذرہ برابر ظلم کیا ہو، یا بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ پہ بھی ظلم کیا ہوا ہو، کسی نے مثال کے طور پہ گناہ کرنا یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا، روایتوں میں ہے اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ انشاءاللہ میں کل کی اسی گفتگو میں بیان کروں گا، آیہ کریمہ بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کروں گا، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کہ اگر وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کریں، اپنے اوپر انسان کیسے ظلم کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم ایسے کرتا ہے، مثال کے طور پہ رات اللہ نے کس لیے بنائی؟ سونے کے لیے۔ اچھا، ممبئی والوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے رات کس لیے بنائی؟ سونے کے لیے۔ اب کوئی انسان بغیر ضرورت اگر پوری رات جاگے تو گویا یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، یوز کیا جائے، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن کثرت سے زیادہ، میں ایک ہمارا دوست ہے اس کا موبائل میں نے چھینا، میں نے سیٹنگ میں گیا، میں نے کہا اسکرین ٹائمنگ دیکھوں ایوریج، تو میں نے 10 ڈیز کا ایوریج دیکھا تو 12 آورز پر ڈے اسکرین ٹائمنگ یوز کی۔ ابھی پرسوں کی بات، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے میں جو 12 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھے، موبائل کے سامنے بیٹھے، ظاہر سی بات ہے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے سوئے گا بھی۔ والد محترم جب میں ان کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت کی ایوریج زندگی 50 سال یا 60 سال کی ہے، تو وہ ہنس کے کہتے ہم سے ایک سردار نے کہا تھا، کہتا کس نے کہا 50-60 سال کی زندگی؟ یہ 25 سال کی زندگی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ 25 سال تو سونے میں گزرتے ہیں، زندگی کا آدھا وقت تو سونے میں گزرتا ہے، بچا کچا وہ آدھا وقت ہے جو آپ جیتے ہیں۔ خلاصہ اچھی چیزیں بنائی گئی ہیں، انہیں اچھی طرح یوز کیا جائے، لیکن اگر اس کا مس یوز ہو تو گویا وہ انسان اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، کیونکہ بحث امامت ہے اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع سے ہٹ کے دوسرے موضوع میں جاؤں، لیکن کیونکہ بات آ گئی تو بات سے بات عرض کرتا چلوں۔ ذرا تصور کریں وہ خداوند متعال جو اتنا باریک ہے، اتنا دقیق ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذات پہ بھی ظلم کرنے والا ہو تو اسے امامت اور خلافت کے لائق نہیں سمجھتا۔ ذرا تصور کریں کیا اسے خدا خلیفہ یا امام بنا دے گا کہ جس نے اکثر مسلمانوں پہ ظلم کیا ہو؟ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا خدا کسی ایسے کو مسلمانوں کا رہبر اور مسلمانوں کا لیڈر بنا دے گا کہ جس نے رسول اللہ پہ اور رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ پہ ظلم کیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بڑا دقیق ہے۔ میں فخر رازی صاحب کی عبارت پڑھ رہا تھا، اہل تسنن کے بہت بڑے عالم دین، فخر رازی صاحب کی بڑی خوبصورت عبارت امامت کے حوالے سے، امامت کی اہمیت کے حوالے سے، کہنے لگے امامت کا عقیدہ اور امامت کی اہمیت کے لیے بس اتنا کافی کہ رسول اللہ کا جنازہ پڑا ہوا تھا، مسلمانوں نے رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امامت بہت امپورٹنٹ تھی، زمین کو بغیر امام چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑا گیا تاکہ کسی کو امام بنایا جا سکے، تاکہ کسی کو لیڈر اور رہبر بنایا جا سکے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، فخر رازی صاحب کی خدمت میں کہوں گا، جناب فخر رازی صاحب، ہماری اتنی سے عقلیں ہیں، ہم امامت و خلافت کی ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں، کیا رسول نے اپنی زندگی میں یہ چیز محسوس نہیں کی؟ کیا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس مسئلے پہ غور نہیں کیا؟ شیعہ عقیدہ سنیں، شیعہ عقیدہ، آپ فرما رہے نا کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ساتھ ہی ساتھ آپ امامت کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے زمین بغیر امام خالی نہیں رہ سکتی۔ اب جب اتنی اہمیت ہے تو پھر شیعہ عقیدہ سنیے، شیعوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ نے بارہا اپنی زندگی میں کبھی غدیر کی صورت میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان کیا، کبھی حدیث منیت کہہ کے حوالہ دیتے ہوئے کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، کبھی رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تمہاری میرے نزدیک نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح سے جناب موسیٰ کے ولی، وزیر،
خلیفہ جناب ہارون تھے، اسی طرح تم میرے خلیفہ و جانشین ہو۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس مسئلے کو حل کر دیا، اور یہی وجہ ہے جیش اسامہ کی ایک لمبی ٹرسٹی ہے، جیش اسامہ کے بارے میں ضرور جانیں، میں بچوں سے بھی کہتا رہتا ہوں جیش اسامہ کے حوالے سے ضرور پڑھیں، بڑے نکات ہیں مسئلہ امامت پر۔ یہ جو رسول اللہ کے بعد یہ جو 10-15 دن کی تاریخ ہے، یہ غور کریں، رسول اللہ کی جو 10-15 دن بیماری کے اور اس دنیا سے جانے کے بعد کے 10-15 دن، یعنی ٹوٹل 1 مہینہ، یہ پڑھنا اور جاننا ہر شیعہ کا فرض ہے۔ یہ پورا پیریڈ دیکھا جائے، بڑے نکات ہیں اس پیریڈ میں۔ رسول سے پہلے رسول اس دنیا سے گئے نہیں، حالت بیماری میں رسول اللہ کے ساتھ گستاخیاں، ماحول بنانا علی کے خلاف، اور رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ جو ماحول بنایا تھا 10-15 دن میں، اسے عملی صورت میں انجام دیا۔ باقاعدہ روایتیں ہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے 3 یا 7 دن کے بعد خانہ زہرا پہ حملہ ہو گیا تھا، 3 یا 7 دن کے بعد سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ خلاصہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ امامت کی اہمیت رسول اللہ جانتے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے زندگی میں ہی کلیئر کر دیا، اس مسئلے کا حل بتا دیا، جگہ جگہ فرما دیا کہ بھائی میرے بعد جانشین علی بن ابی طالب ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آخری لمحات، صحیح بخاری کی روایت ہے، آخری لمحات رسول اللہ نے کسی صاحب کو بلایا، ادھر آؤ، اس لیے کہ قلم اور دوات لے کے آؤ، قلم اور دوات لے کے آؤ۔ یا رسول اللہ قلم دوات کا کیا کریں گے؟ بھائی رسول نے تمہیں حکم دیا، رسول کے حکم کو فالو کرو، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بعض اوقات ہم اتنے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ہمارا شعور، ہمارا وجدان، ہماری عقلیں اتنی بلند ہونے لگتی ہیں کہ ہم امام پہ سوال کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں امام نے ایسا کیوں فرمایا، میری عقل میں یہ مسئلہ آ نہیں رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا امام نے کیوں یہ فرمایا ہوگا، امام نے کیسے یہ کہہ دیا۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، شریعت امام سے سیکھو، امام کو شریعت سے نہ سیکھو۔ مسئلہ یہ امامت کو شریعت سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام سے شریعت سیکھو، امام سے شریعت سیکھو۔ رسول اللہ، دلیل چاہیے آپ کو، رسول اللہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ نے فرمایا اے رسول ہم تمہارے چہرے پہ اداسی دیکھ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ تانے دیا کرتے تھے، بڑے اللہ والے بنے ہو، بڑے دین لا الہ الا اللہ کی ترویج کر رہے ہو، اور نماز ہماری طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہو۔ رسول اللہ کو سخت گزرا، آسمان کی طرف اداس آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول گھبراؤ نہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اپنا قبلہ پلٹائے دیتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ خود اہل بیت اطہار، اچھا بعض لوگ معذرت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو بعض لوگ only messenger of God سمجھتے ہیں، بس یہ ایک میسنجر ہے، ادھر کا پیغام پہنچانا ادھر دینا، ادھر کا دینا ادھر دینا، نہیں آقا جان، یہ خود شریعت ہیں، ان پہ عقیدہ واجب و لازم ہے، یہ صرف میسنجر نہیں ہے، صرف میسج پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود ان کی ذات پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ میں نے کہا تھا نا، شریعت سے انہیں سیکھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان سے شریعت سیکھو، یہ اہمیت ہے امامت کی۔ رسول اللہ نے آخری لمحات کیا فرمایا؟ قلم و دوات دو، میں ایک نسخہ لکھے دیتا ہوں، اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ جواب کیا آیا؟ تاریخ میں الفاظ سب کو ضبط ہیں، ہم بعض اوقات جب کوئی پروفٹ کی بے احترامی کرتا ہے تو ہم جوش میں آ جاتے ہیں اور روڈوں پہ نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں گستاخی رسول برداشت نہیں ہے، جس نے رسول اللہ کی توہین کی اسے پھانسی دی جائے، اسے قتل کیا جائے، اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے۔ میں مسلمانوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑوں گا، تمہیں ایرو غیروں پہ تو انگلیاں اٹھانی آتی ہیں، اپنی کتابوں پہ انگلیاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ مجھے ذرا بتائیں، یہ عبارت میں آپ کے سامنے معصومہ انداز میں پڑھ رہا ہوں،
معصومانہ انداز میں. رسول اللہ نے قلم و دوات منگایا، جواب آیا ان الرجل لیہجر. ترجمہ کیجئے بسم اللہ. میں بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. خاکم بدہن، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ. اور یہ ترجمہ ہے، لفظ کا معنی ہی یہی ہے. یہ آدمی سٹھیا گیا ہے. کیا کوئی شخص، کیا کوئی مسلمان رسول اللہ کے حق میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ مسلمانوں سے سزا دی، مسلمانوں نے سزا دی. مطلب جس نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا آدمی ہذیان بک رہا ہے، مسلمانوں نے اسے ہی پیشوا بنا دیا. یہ تھی سزا، یہ تھی سزا. مسئلہ یہ امامت ہے، امامت کی وضاحت ضروری ہے. مسئلہ یہ امامت ہے. وہ ابھی ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے یزید بڑا بد کردار تھا. میں نے کہا کیوں بد کردار تھا؟ کہنے لگے یزید بڑی اہانت کر رہا تھا، یزید ظالم تھا، یزید جابر تھا. یزید کے جملے یہ تھے، یزید نے آل محمد پہ تہمت لگائی، یزید نے رسول اللہ پہ نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا. میں نے کہا کون، کیسے، کہاں؟ کہنے لگے صاحب یزید بہت برا ہے. یزید نے ممبر سے یہ شعر پڑھا تھا. کون سا شعر؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم تو حکومت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی قرآن نازل ہوا. کھلواڑ کر رہے تھے. میں نے کہا اس شعر کی وجہ سے آپ یزید کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یزید وحی رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے. میں نے کہا اگر اس شعر کی وجہ سے یزید کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں تو ہاتھوں کو جوڑ کے یزید متشاعر ہے، شاعر کوئی اور ہے. شاعر کا پتہ میں بتائے دیتا ہوں. مدینے کی گلیوں میں جاؤ اور پتہ کرو پہلا آدمی کون ہے کہ جس نے رسول اللہ کو جادوگر کہا. جاؤ، پہلا آدمی کون ہے کہ جس نے رسول اللہ کو جادوگر کہا. لوگوں نے جب امامت کو نہیں سمجھا تو حال و احوال یہ ہوئے. اور یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار نے امامت پہ زور دیا. ہمیں بھی امامت پہ زور دینا چاہیے. یہ جو کچھ اسلام میں حوادث پیش آئے، کبھی ہم نے غور کیا کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کربلا امامت کو بھلا دینے کا نتیجہ تھا. جب لوگوں نے اپنے امام کو بھلا دیا تو نتیجتاً کیا ہوا؟ امام حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا. ضرورت امامت کیا ہے؟ حجت خدا کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم وہ جو دعویٰ کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کیا ان کا دعویٰ صحیح ہے؟ حجت خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیتا، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، نبیوں کی ضرورت نہیں تھی، امام کی ضرورت نہیں تھی، اسی قرآن کے ذریعے بتا دیتا. مولا تشریف فرما تھے، ایک زندیق مولا کی خدمت میں آیا. اصول کافی کی پہلی حدیث کتاب حجت کی. زندیق مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا من این اثبت الانبیاء والرسل. اے امام، انبیاء کا آنا اور رسولوں کا بھیجا جانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا؟ اگر بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ ضرورت کیا تھی؟ حضرت نے بڑے خوبصورت جملات فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے میں بحث امامت کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. امامت کے فضائل بھی بیان ہوں گے، ساری چیزیں بیان ہوں گی، تو یہ مقدمہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے. جیسے سوال کیا من این اثبت الانبیاء والرسل، انبیاء کا آنا اور رسولوں کا بھیجا جانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جمیع ما خلق. کہ ہمارے لیے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بہت بلند و بالا، متعالیا عنا، وہ ہم سے بہت بڑا ہے، وعن جمیع ما خلق،
اور جو اس نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت کی ضرورت اس وقت ثابت ہوگی جب آپ کی توحید مضبوط ہو۔ جب آپ کی توحید کمزور ہوگی تو امامت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مجھے پتہ ہے بہت ساری باتیں اوپر سے باؤنس ہوں گی بہت سارے لوگوں کی، لیکن میں تب بھی میں دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، میں نے شروع میں کہا تھا نا میرا موضوع حدیث اور قرآن سے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے میں امامت کو فضائل بھی بیان کر سکتا ہوں، صرف موضوع امامت رکھ کے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں یہ اور وہ 50 باتیں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں جس موضوع کو رکھنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں سے ثابت ہوگی یہ منصب رسالت و امامت۔ حضرت نے فرمایا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا، جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، اتنا بلند ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اتنا بلند ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے سوالات رکھ نہیں سکتے جو اس سے جوابات لیں۔ جب اس کی بلندی ثابت ہو جائے گی تو فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَا، تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جب خدا اتنا بلند و بالا ہے جو ہم سے مل نہیں سکتا، ہم سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے کوئی سفیر ہوں گے جو اس کا پیغام ہم تک پہنچائیں گے۔ اور یہی وجہ، یاد رکھیں، یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار۔ یہ میں نکتہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں علم کلام کا نکتہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ زیارت کربلا کے لیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اربعین حسینی پہ کربلا کے محلہ میں موجود تھے۔ یقیناً ہم لوگ کسی علت کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، لیکن مولا کی خدمت میں خداوند متعال کی بارگاہ ہمیں دعا گو ہیں، پروردگار سال آئندہ ہم سب کو زیارت اربعین حسینی نصیب فرما۔ انشاءاللہ آپ کربلا یہ محلہ جائیں گے، کربلا یہ محلہ کے آداب اگر پڑھیں گے تو ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی نظر حائر پہ پڑے، امام حسین کی زری پہ پڑے، تو پہلا آپ کا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے میرے جملے پہ غور کیا ہو، میں نے کیا کہا تھا؟ جتنا ہی ہم خدا کو بلند کریں گے اہل بیت اطہار کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ثابت ہوتی رہے گی، جتنا خدا کو بلند کریں گے۔ یہی وجہ جب میں کوئی نادان شیعوں کو دیکھتا ہوں جب وہ بعض اوقات اہل بیت اطہار کا مقابلہ خدا سے کرنے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں احمق ہے، بے شعور، جاہل۔ آپ اپنے خدا کو جتنا زیادہ بلند کرو گے تمہارا علی اتنا ہی بلند ہوگا۔ خدا کو بلند کرو، خدا کو بلند کرو۔ پہلا جملہ جب زری کو دیکھیں، جب گنبد کو دیکھیں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک زیارت جامع کبیرہ پڑھیں۔ زیارت جامع کبیرہ آپ پہلے صفحے پہ جائیں گے تو پہلے لکھا ہوگا کہ 70 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر زیارت جامع کبیرہ شروع کریں۔ زیارت عاشورہ بھی اسی طریقے سے، اور بھی بہت ساری زیارات اسی طریقے سے۔ مولا علی کے گنبد پہ نظر پڑے تو سب سے پہلے کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کیا؟ یعنی اے میرے پروردگار، ہمیں پتہ ہے زیارت جامع کبیرہ میں کیوں کہا گیا کہ پہلے اقرار کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار جانتے ہیں کہ ان زیارتوں میں فضائل بہت عجیب و غریب ہیں۔ ممکن ہے کہ ان فضیلتوں کو سن کے کوئی بہک نہ جائے، کیونکہ ہم اسی زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اے اہل بیت اطہار آپ کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ مخلوقات کو رزق دیتا ہے، آپ اللہ کی ایک محفوظ شدہ امانت ہے کہ جس میں خیانت کرنا حرام ہے، آپ کی وجہ سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، آپ کی وجہ سے یہ درخت ہیں، آپ کی وجہ سے یہ آسمانوں پہ یہ آسمان تنا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے یہ زمین کا فرش بچھا ہوا، یہ سارے زیارت جامع کبیرہ کے جملات ہیں۔ پہلے ہم نے اقرار کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ہم نے اپنا عقیدہ پہلے ہی بیان کر دیا، ہم نے بتا دیا کہ ہم فضائل علی کے پڑھتے ہیں لیکن ہمارا رب علی کا بھی رب ہے۔
حضرت نے کیا فرمایا؟ جتنا زیادہ تم اپنے رب کو بلند و بالا ثابت کرو گے اتنی ہی اہمیت حجت خدا ثابت ہوتی رہے گی، اتنی ہی زیادہ ضرورت ثابت ہوتی رہے گی، امام کی ضرورت زیادہ ثابت ہوگی۔ جتنا زیادہ تم اپنے رب کو بلند و بالا کرو گے، جب تم اپنے رب کو بلند و بالا کرو گے تو ظاہر سی بات ہے تم اپنے اللہ سے مل نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنا بلند و بالا ہے جس سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ رہن سہن نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس کے کوئی سفیر ہوں گے جو اس کا پیغام تم تک پہنچائیں گے، تمہارا پیغام اس تک پہنچائیں گے۔ اب یہ جو سفیر ہوں گے مؤدبین من حکمت اللہ، یہ سفیر کوئی عام سفیر نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے حکمتوں کے ذریعے تعدیب شدہ ہوں گے، حکمتوں کے ذریعے تعدیب شدہ ہوں گے۔ ایک لفظ اس روایت میں کئی الفاظ ہیں کہ جن کی وضاحت بہت اہم و ضروری ہے، لیکن میں ایک دو الفاظ اور بیان کرتا چلوں۔ اسی کا ایک اور لفظ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ تمہارے جیسے ہوں گے اور تمہارے درمیان زندگی بشر کریں گے، تمہارے جیسے ہوں گے اور تمہارے درمیان اپنی زندگی بسر کریں گے، لیکن حقیقت میں تمام صفات اخلاقی و کمالی میں تم سے جدا ہوں گے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں، وہ کہ جنہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ کے ذریعے کسی کو خلیفہ چنا، کیا ان میں ایسی صفات ہی جو دوسرے تمام لوگوں سے جدا ہوں؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے شیعوں کے علاوہ؟ شیعوں کا دعویٰ ہے، شیعت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے جسے امام بنایا وہ ہر شے سے پاک و پاکیزہ ہے، معصوم ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کچھ بھول نہیں سکتا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے تو پھر 50 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کی یہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو جائیں۔ آپ تو بھائی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، باقاعدہ جب صاحب خلافت پہ بیٹھے تو پہلا خطبہ پڑھیں۔ کیا ہے پہلا خطبہ؟ پہلے خطبے میں صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو بھیا، ہمارے کاندھے پہ شیطان سوار رہتا ہے، اگر ہم ٹیڑے میڑے ہو جائیں تو ہمیں پکڑ کے سیدھا کر دینا، اگر ہم ادھر ادھر چلے جائیں تو ہمیں پکڑ کے سیدھے کر دینا۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بات چیت چل رہی تھی، ایک مسئلہ بیان کیا، پردے کے پیچھے سے ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ہمیں یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ اللہ نے تو قرآن میں ایسا ایسا فرمایا کہ اچھا کہ کل الناس افقہ من فلان، ہر آدمی فلاں صاحب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، حتیٰ کہ مدینے کی یہ عاجز عورتیں یہ بھی پڑھی لکھی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے؟ کیا وہ برابر ہو سکتے؟ اللہ کہتا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا تصور کرو، وہ خدا جو علم کے مسئلے میں اتنا حساس ہو، وہ ایک جاہل اور ایک عالم کو برابر ہونے دینا پسند نہ کرتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے اس دین کا رہبر کسی جاہل کے ہاتھوں میں رکھ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ خدا جو علم کے مسئلے میں اتنا حساس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے خداوند متعال اسے ہی لوگوں کا امام بنائے گا جو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا۔ رسول اللہ نے جگہ جگہ فرمایا افقہکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ فقیہ تر علی، اعلمکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے علی، تم میں سے سب سے زیادہ قضاوت اور سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی۔ انشاءاللہ آج جو میں باتیں سوچ کے آیا تھا اور جو میں موضوع لے کے آیا تھا، ظاہر سی بات اس موضوع کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا کیونکہ ایک وسیع وقت کی ضرورت تھی، لہذا عنوان مقدمہ چند امور اور چند باتیں ضرورت اور اہمیت امامت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کریں۔ اتنا یاد رکھیے گا، ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار مسئلہ امامت پہ ہے، مسئلہ ولایت پہ ہے۔ جس دور کو اٹھا کے دیکھیں، پہلے امام کا، دوسرے امام کا، تیسرے امام کا، چوتھے امام کا، پانچویں امام کا، ہر دور میں اگر امام کو نقصان ہوا تو کس وجہ سے نقصان ہوا؟
کیونکہ اس دور کے لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہیں رہے تھے. ہر دور کی یہی مصیبت ہے، ہر دور کی یہی مصیبت، ہر دور میں یہی مسئلہ اہم تھا. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو معاشرے سے ہزاروں طرح کی خباثتیں اور نجاستیں دور ہو جائیں. مسئلہ یہ امامت کا. افسوس کے ساتھ یہ بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بے شک الحمدللہ خداوند متعال نے ہمیں بہترین علماء سے نوازا جو اس منبر پہ آنے کے بعد بہترین باتیں، بہترین چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں اصول دین کہ جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے، اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ جائیں، میرے خیال سے 50 سوال اگر توحید کے حوالے سے، میں ان لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ سے کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، 50 سوال اگر توحید کے موضوع پہ کیے جائیں تو 50 میں سے 4 یا 5 مشکل سے جواب دیں. جبکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن میں لوگوں کا فرض ہے کہ اپنی عقل اور اپنے وجدان کے ذریعے پہنچے. سوال مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، کیوں اللہ ایک ہے؟ ہماری امی نے فرمایا اللہ ایک ہے. ایسی صورت میں مولا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، کسی اور کی عبادت کر رہے ہو. وہ جو کسی کہنے پہ اللہ کو ایک مانے، ہم نے کسی کے کہنے پہ اللہ کو ایک نہیں مانا. ہم نے رسول اللہ کے کہنے پہ اللہ کو ایک نہیں مانا. رسول اللہ کا کام تھا تذکر دینا. ہمارے اندر خود معرفت فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت کے جس فطرت پر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا. وہ فطرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہماری فطرت میں لا الہ الا اللہ ہے، ہماری فطرت میں اللہ کا وجود ہے. انبیاء کا کام تھا تذکر دلانا. معاشرے میں معذرت کے ساتھ بس میں ختم کر رہا ہوں، یہ ایک نکتہ جگانے کے لیے میری بالکل عادت نہیں، اور ماشاءاللہ سے جہاں جاتا ہوں لوگ محبتوں سے نوازتے ہیں، تو لہٰذا میری بالکل عادت نہیں ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. لیکن مجھے تھوڑا سا احساس اس لیے ہوا کہ ماشاءاللہ سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوئی مجلس. میں نے سوچا یہ تھا کہ جو کچھ کسی کو آپس میں اگر کچھ باتیں ہوتے کرنی ہوں گی اتنی دیر میں کر چکے ہوں گے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ کچھ فرش عزا سے بے توفیقی ہے. بے توفیقی ہے. آپ چاہیں آدھے گھنٹے کی مجلس رکھیں، تب بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرش عزا سے دور ہی رہیں گے. بس وہ ایک مخصوص وقت ہے کہ جس وقت پہ فرش عزا پہ آ جائیں. معذرت کے ساتھ اگر آپ واقعاً مصروف ہیں، آپ دور سے آ رہے ہیں، آپ کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، پھر آپ فرش عزا پہ تاخیر سے آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر دور سے آ رہے ہیں، آپ صرف تبرک لینے کے لیے آئیں تو مجھے خوشی ہوگی. آپ صرف تبرک لینے کے لیے آئیں، مجھے خوشی ہوگی. لیکن عزا خانے یا مسجد میں آنے کے باوجود، گھنٹوں پہلے آنے کے باوجود فرش عزا سے دور رہنا مطلب بے توفیقی کا لباس بدن پہ اڑا ہوا. خدا کی قسم یاد رکھیں، توفیق عزا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عطا نہیں کرتا. توفیق عزا ہر انسان کو عطا نہیں ہوتی. خوش قسمت افراد ہیں جو فرش عزا کی معنویت سے مستفید ہوتے ہیں. فرش عزا صرف کلاس روم نہیں ہے، صرف کلاس روم نہیں ہے. فرش عزا کلاس روم میں فرق آپ کو بتاتا چلو. یہ جو ہم بعض اوقات کہتے رہتے ہیں کلاس روم یقیناً درسگاہ ہے، لیکن محض کلاس روم نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا کلاس روم دکھائیں جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو؟ ہے کوئی؟ آپ اپنے اسکولز میں جاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب آپ بینچز پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں جو آپ سانس لیتے ہیں ان سانسوں کا ثواب دیا جاتا ہے؟ فرش عزا واحد ایک جگہ ہے جہاں جب تک آپ بیٹھے رہتے ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرش عزا یعنی مصیبت امام حسین کا احترام. مسئلہ یہ ہے عزا یہ حسینی کا احترام دن بدن
ہمارے دلوں سے کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹریملی بہت ساری چیزوں کو بیان کر دیا. جیسے ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے مصیبت امام حسین بہت بڑی ہے. میں نے خود استاد محترم سے سنا، وہ مجھ سے بارہا کہا کرتے تھے کہ شہادت عظمیٰ مجلسوں میں نہ پڑھا کرو. شہادت عظمیٰ سے مراد وہ امام حسین کا گھوڑے سے گرنا، وہ شمر کا خنجر چلانا، کہ یہ مصائب ہر جگہ مت پڑھا کرو، ہر دن مت پڑھا کرو. سال میں ایک مقام رکھو، روز عاشورہ پڑھو، اس کے علاوہ نہ پڑھو. اگر کیوں؟ کہ حق تو تب ادا ہوگا جب ان جملوں کو سننے کے بعد لوگوں پہ غش طاری ہو جائے، تب حق ادا ہوگا. جب ہم نارملی اتنا زیادہ سناتے رہیں گے پھر آپ شہادت عظمیٰ اور امام حسین کا خنجر چلنا لوگوں کو سنائیں گے، لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں. لور پور گیا ہوا تھا، ایک مومن سے ملاقات ہوئی، کویت میں رہا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جب ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، انہوں نے اپنے علاقوں میں دیکھا جب ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو ایک قیامت برپا ہوتی ہے، لوگ ذوالجناح کے اوپر ٹوٹتے ہیں. کویت سے یہ جناب تشریف لائے تھے. کویت میں انہوں نے عزاداریاں دیکھی، ذوالجناح کی برآمدگی دیکھی. لوگ ذوالجناح کا بوسہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، گریا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں. روز عاشورہ یہ گھر میں بیٹھے تھے فاقہ شکنی کے لیے. اچانک سے ان کو کسی نے بتایا کہ ذوالجناح برآمد ہو گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں اور ان کے ذہن میں وہی تصور تھا جو انہوں نے کویت میں دیکھا. انہوں نے فوراً کھانا چھوڑ دیا کہ ذوالجناح برآمد ہو گیا، کہ ہاں ذوالجناح برآمد ہو گیا. انہوں نے کھانا چھوڑا اور دوڑنے لگے ذوالجناح کی طرف. اب جب پہنچے تو پتا چلا جو صاحب ذوالجناح نکالے ہوئے تھے وہ ذوالجناح کے لجام پکڑے بیڑی پی رہے. دیکھیں دو کلچر ہیں. ایک کلچر میں اسی مصیبت کو کتنا بڑا سمجھا جا رہا ہے اور دوسرے کلچر میں اسی مصیبت کی کوئی اہمیت نہیں. بہت دقیق بات میں نے کہی ہے اور بہت چھپے الفاظ میں نے باتوں کو کہا ہے. ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ سوچے. وہ چیزیں جو میں نے نہیں کہی وہ بھی سوچو، جو میں نے نہیں کہا وہ بھی سوچو. کربلا کی مصیبتوں کی عظمت ہے. اہل بیت اطہار نے بہت ساری مصیبتوں کو اہل بیت اطہار نے اپنے الفاظ کے ذریعے ایکسپلین نہیں کروا پایا، اپنے الفاظ کے ذریعے سے ایکسپلین نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ کربلا کی مصیبتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں؟ ممکن نہیں ہے. عظمتیں ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی خدا رحمت فرمائے، ایک خطیب کو بلایا. خطیب نے مصائب شروع کیے. جیسے ہی خطیب نے جناب زینب کبریٰ کا نام لیا، آقا جواد تبریزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب زینب کی مصیبت شروع ہو گئی. جیسے ہی خطیب کے منہ سے نکلا، زینب دربار یزید میں پہنچی. شرابیوں کا ہجوم تھا. یزید نشے میں اپنے تخت و تاج پہ بیٹھا تھا. آقا یہ جواد تبریزی کس کے رونے لگے، چیخ کے رونے لگے. خطیب نے جیسے ہی آگے کچھ کہنے کی کوشش کی، ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹھ جا، ابھی اس جملے پہ حق گریہ ادا نہیں ہوا. کیسے تصور کیا جائے علی کی بیٹی شرابی کا دربار، علی کی بیٹی شرابی کا دربار. جب کسی نے امام سجاد سے فرمایا نا مولا آپ روتے کیوں ہیں، شہادت تو آپ کی میراث ہے. حضرت نے فرمایا شہادت ہماری میراث ہے لیکن پھپھیوں کے زروں سے چادریں چھننا ہماری میراث نہیں ہے. شہادت ہماری میراث ہے. امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کے لیے سب سے سخت وقت کیا تھا، مولا سجاد نے فرمایا میرے لیے سب سے سخت وقت وہ تھا
جب ہمیں شام میں ایک ایسے دروازے سے داخل کیا گیا جہاں مجمع بہت زیادہ تھا، جہاں ہجوم بہت زیادہ تھا، صرف اس لیے تاکہ یہود و نصارہ ہماری شکلوں کو دیکھ سکے۔ روایتوں کے الفاظ امام سجاد فرماتے ہیں سیدانیوں کے آگے آگے مجھ سجاد کو چلایا گیا، میں جب نظریں اٹھا کے دیکھتا تھا تو چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ مولا آپ کے لیے سخت لمحہ کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ لمحہ جب ہمیں شام کے بازار میں داخل کیا گیا، منادی نے ندا دی اے لوگو اپنے اپنے گھروں سے نکلو، ارے یہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، ارے باہر نکلو یہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ مولا اور کوئی سخت لمحہ؟ کہ ہاں سخت لمحہ تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں توق تھا، گلے میں توق تھا، کمر میں لنگر تھا، میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے، ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے، کیونکہ میں جھک نہیں پا رہا تھا جو اپنے پیروں سے کانٹے نکالوں۔ میری اپنے گالوں پہ لگے تماچوں کی طرف نہیں دیکھا، کانوں سے بہتے ہوئے خون کی طرف نہیں دیکھا، بچی دوڑی سجاد کے ننھے ننھے ہاتھوں سے پیروں کو پکڑا، ارے ایک ایک کانٹا نکال رہی ہے، آنکھوں سے اشک ہے، بس سجاد تڑپ گیا۔ ارے آج یہ بچی سجاد کے پیروں سے کانٹے نکال رہی ہے، ارے کل شام غریبا جب اس کے دامن میں آگ تھی، پیروں میں کانٹے تھے، کبھی اس طرف بھاگ رہی تھی، کبھی اس طرف، کوئی کانٹے نکال۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہم سب کے امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع